ٹچ کیا جائے، آپ کے بال مبارک، آپ جو وضو کرتے تھے وضو کے پانی مبارک، آپ تھوکتے تھے آپ کے تھوک مبارک، آپ نے ایک دفعہ حجامہ کروایا، حجامہ کروانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خون دیا، عبداللہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ اس کو انڈیل دے، اس کو گرا دے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن زبیر 8 یا 9 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس خون کو لے کر جاتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد اس خون کو پی لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ سوال کرتے ہیں عبداللہ خون کو کدھر گرا کے آئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں ایک ایسی جگہ پہ گرا کے آیا ہوں کسی کے ہاتھ تک نہیں لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس نے اس خون کو پی لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خون کو پینے کی برکت سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہید ہوتے ہیں، حجاج ابن یوسف الثقفی کعبۃ اللہ پہ منجنیق سے حملہ آور ہوتے ہیں، عبداللہ بن زبیر کی ارد گرد پتھر پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قیام کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حرم مکی میں جو پرندے ہیں عبداللہ بن زبیر کو کھجور کے تنے سمجھ کر ان کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے، اور اس کے بعد شہادت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہوں کو مبارک کہا ہے، افراد کو مبارک کہا ہے۔ یاد رکھو مبارک اللہ کے انبیاء علیہ السلام مبارک ہستیاں ہیں، اس میں انبیاء کے ساتھ نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر شریک نہیں ہے، یاد رکھو یہ صرف انبیاء کی خاصیت ہے۔ جس طرح سیدنا عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے درخت کو مبارک کہا ہے، درخت کو مبارک کہا ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے زیتون کے درخت کو بھی مبارک کہا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے جو بارش نازل ہوتے ہیں اسے بھی مبارک کہا ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، لیکن نہ اللہ رب العالمین نے کسی جگہ کو منحوس کہا ہے قرآن مجید میں، نہ کسی جگہ کو منحوس کہا ہے، نہ کسی فرد کو منحوس کہا ہے، نہ کسی شخص کو منحوس کہا ہے، نہ کسی چیز کو منحوس کہا۔ نحوست انسانوں کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان ایمان لے آئے وہ مبارک بنتا ہے، وہ سعید بنتا ہے۔ اگر انسان شرک کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ انسان شقی اور منحوس بنتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। जनाब अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नहु कान युहद्दिस अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्र अलैहि बिजनाज़तिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जनाजे का गुजर हुआ। आपने फरमाया मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मिन्हु, या ये मुस्तरी है, आराम हासिल करने जा रहा है, या उससे आराम मिल रहा है। जो लोग वहां बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अल्लाह के हबीब आपने मुस्तरीहुन और मुस्तरा